اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے 18 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا درندہ سفاک ملزم ستیلا باپ گرفتار۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او ڈیفنس اے محمد افضال کا پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری رسپانس۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق 18 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم شاکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے بچی کو گھر سے دم کروانے کے بہانے دی گرینڈ آرچرڈ ون ہوٹل کے کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور کسی کو بتانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ متاثرہ بچی کی والدہ کی مدعیت میں نامزد ملزم محمد شاکر کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی بروقت کارروائی پر ایس ایچ او ڈیفنس اے محمد افضال، ایس آئی محمد آصف اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہنگو سے اپڈیٹ کریں گے۔ ممبر قومی اسمبلی حاجی یوسف خان کی خصوصی کاوشوں سے ہنگو تا سروزئی مین ہائی وے پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر ایم این اے حاجی یوسف خان نے کہا، سڑک کی تعمیر خیبر پختونخوا کے کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کی سخت نگرانی میں جاری ہے۔ تمام کام منظور شدہ پی سی 1 کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، منصوبے میں شامل پلوں پر تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا، مزید تکمیل کے لیے فنڈ کے حصول کی کوششیں جاری ہیں۔ حاجی یوسف خان نے کہا کہ یہ ہمشہ راہ علاقے کی ترقی، آمد و رفت میں بہتری کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کو انہوں نے غیر ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہنگو تا سروزئی روڈ پورے علاقے کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ علی امین تھا یا ابھی جو سی ایم صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب چونکہ یہ ہنگو کا بانجا بھی ہیں اور ان کی بھی خصوصی توجہ اس روڈ پہ ہیں، اور ابھی بھی 1 ارب مطلب یہ بہت بڑی مطلب ریلیز جو اس نے کی ہے، ہم ابھی بھی میں اس کو کہتا ہوں یہ کم ہے، لیکن اس نے کہا کہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد پھر آپ کو دے رہے ہیں۔ تو کام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اس سے پہلے آپ لوگوں کو روڈوں کا کام نہیں دیکھے، جب سے روڈوں پہ کام ہوتے ہیں پول مطلب 2 سال کے پول نہیں بنے ہوئے تھے، ابھی اس کے 6 مہینے نہیں ہوئے، تقریباً پول تک 80% ہو گئے ہیں۔ میں تو اپنے عوام کو، اپنے ڈسٹرکٹ ہنگو کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل چکن بیلنس کر سکتے، چاہے جو بھی ہو، لیکن ان کے ساتھ ٹیکنیکل بندہ ضرور ہونا چاہیے۔ پکڑ کر مطلب خواہ کی اپنے علاقے کے یا اپنے نمائندوں کے یا سیاسی وہ کرتے تو یہ اچھی بات نہیں۔ میں نہ وہ بندہ ہوں کہ مطلب کسی کی ڈپارٹمنٹ سے یا ٹھیکیدار سے میں کسی کو غیر ضروری تنگ کروں۔ مکان دکھانے کے بہانے خاتون کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ شالیمار پولیس نے اطلاع ملتے ہی ملزمان کو چند گھنٹوں میں ٹریس کیا۔ ملزم وحید کرائے کا مکان دکھانے کے بہانے خاتون کو خالد نامی شخص کے گھر لے گیا۔ دونوں ملزمان نے ملی بھگت سے خاتون کو کمرے میں بند کیا اور اسے زیادتی کی کوشش کی۔ خاتون نے شور مچایا اور اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل آئی۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ اس حوالے سے ایس پی سول لائن چودھری اثر علی نے کہا، خواتین کے استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ خانیوال سے اپڈیٹ کریں گے۔ بیورو چیف جنوبی پنجاب اشرف جاوید چودھری کے مطابق جہانیہ اللہ داد بازار میں افسوسناک واقعہ، 10 سالہ کمسن بچے پر کھوکھا مالک مختار کی جانب سے سگریٹ چوری کے شبے میں الزام، مبینہ طور پر بازار میں ہی رسیوں سے باندھ کر کئی گھنٹوں تک رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس علاقے میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے فوری طور پر 15 کال کی گئی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کمسن بچے کو بازیاب کروایا ہے اور ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آمدہ محرم الحرام کے حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے احکامات کی روشنی میں ایس پی کینٹ اختر نواز نے امام بارگاہوں کے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نارتھ کینٹ کی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر، امام بارگاہ الفضل اور جلوس کے تمام روٹس کا وزٹ کیا۔ اس دوران امام بارگاہوں کے منتظمین اور متولیان سے بھی ملاقات کی گئی۔ متعلقہ سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے سیکورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ امام بارگاہوں میں آنے والے تمام افراد کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ پارکنگ کو امام بارگاہوں سے دور مناسب فاصلے پر بنایا جائے گا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا، مشکوک افراد اور لاوارث سامان پر کڑی نظر رکھیں۔ تمام امام بارگاہوں کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ بنسپورہ میں شادی ہال والوں اور باراتیوں میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سے خاتون سمیت 30 افراد کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ ایس پی کینٹ، ایس ڈی پی او باغبانپورہ، ایس ایچ او ہربنسپورہ سمیت بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود دلہا سمیت 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔
ایس ایچ او ہربنسپورہ محسن شہداد نے کہا ہے کہ زخمی طبی امداد کے لیے فوری اسپتال منتقل کیے گئے ہیں جہاں علاج معالجہ جاری ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ متاثرہ شہری عادل کی درخواست پر واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا ہے کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شو آف ویپن، ہوائی فائرنگ، ناجائز اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایس پی کینٹ کی بروقت کارروائی پر ایس ایچ او ہربنسپورہ محسن شہداد اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چوکی بی بی پاک دامن پولیس کی کارروائی میں ریکارڈ یافتہ 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ بی بی پاک دامن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملزمان کو جامعہ نعیمیہ خالی پلاٹ سے گرفتار کیا۔ ملزمان علاقے کے گرد و نواح میں چل پھر کر منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 1910 گرام چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان میں رضوان اور لیاقت شامل ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے پیش نظر سول لائن ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقیں۔ ایس ایچ او اولڈ انارکلی زین علی کی زیر نگرانی بلڈنگ انویسٹیگیشن پنجاب میں موک ایکسرسائز کی گئی۔ ہنگامی مشقوں میں اولڈ انارکلی پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو ایلیٹ فورس سمیت دیگر سیکورٹی اداروں کی شرکت۔ موک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہنگامی مشقوں سے پولیس رسپانس اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی مشقوں کا انعقاد جاری ہے۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا کہ تمام اہم مقامات کی سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مینارٹی ونگ کے صدر سینٹرل پنجاب عمران اٹھوال کی ہدایات پر سنیل شہداد کی رہائش گاہ پر اہم تنظیمی اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلقہ ٹاؤن اور زون کی تنظیم سازی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں نور اشرف غوری، وارث مسیح، ایمانوئل، فیصل اسلم اور سلمان مسیح کی شرکت۔ شرکاء نے پارٹی کو نچلی سطح تک مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تنظیمی ڈھانچے کو مؤثر بنانے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران کارکنان کی شمولیت، رابطہ مہم اور پارٹی نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تنظیم کو مزید مضبوط، متحرک اور عوامی خدمت کے لیے مؤثر بنایا جائے گا۔ قصور پریس کلب میں سینئر صحافیوں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ مختلف صحافیوں کو اعزازی ممبرشپ دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم الرحمان، حاجی محمد شریف مہر اور عمران فیضی نے صحافت میں دیانتداری، غیر جانبداری اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر چودھری محمد احمد جٹ، محمد شہزاد، طارق نوید سندھو، باقر کمال اسدی، حافظ محمد عدنان خان، مہر شبیر حسین، اختر حسین قصوری، محمد ہاشم بھٹی، مہر عبدالستار اور ساجد اسماعیل خان نے اعزازی ممبرشپ حاصل کرتے ہوئے صحافت کے اعلیٰ اصولوں، پریس کلب کے وقار اور اتحاد کے لیے کام کرنے کا حلف اٹھایا۔ تقریب میں عباس علی بھٹی، چودھری سلیم ایڈوکیٹ، سجید علی رضا شمسی، نواب فتح حیدر خان، نواب میر باز خان، حسیب لیاقت ایڈوکیٹ، سجید عامر رضا شمسی ایڈوکیٹ، ساجد ریاض چودھری ایڈوکیٹ، سجید علی عمران کاظمی، جنید احمد راجپوت اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔